بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں چیف منسٹر پنجاب آپ کو اپنے فیڈرل منسٹرز جو پنڈی سے ہیں ان دونوں کو، اور جو ہمارے پروونشل منسٹر ہیں راجہ بشارت آپ کو، عامر کیانی، ایم این ایز، باقی میرے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں، میں سب کو آج اس اوکیزن پہ خاص طور پہ پنڈی کے لوگوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے رنگ روڈ کو ڈیلے ہوا بدقسمتی سے، کیونکہ اس کی الائنمنٹ بدل چکی تھی تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہوئی، لیکن یہ جو رنگ روڈ بنا ہے یہ سارے علاقے کو چینج کر دے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک علاقے کے اندر کنیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ٹریفک کے پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں، ٹریول تیز ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو، بزنس ایکٹیویٹی، ہر چیز کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو لاہور کا رنگ روڈ ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑا ہے لاہور پہ، اور جس طرح عثمان بزدار نے ابھی بات کی کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں اب ان سب کے رنگ روڈز پلاننگ سٹیجز پہ ہیں یا ایکسیکیوشن سٹیجز پہ ہیں، جس میں فیصل آباد ایک انڈسٹریل ہب ہے ہمارا، وہاں بھی بہت بڑے ٹریفک کے پرابلمز ہیں۔ سیالکوٹ ہمارا ایکسپورٹ کا ہب ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے، اور جتنے بھی شہر ہیں یہ رنگ روڈز اب اس ضرورت ہے ان شہروں کی۔ میں یہ جو ابھی اپنے چیف سیکرٹری کو اور ادھر اسلام آباد میں بھی اپنے چیف کمشنر کو میں نے ان کو کہا ہے کہ اب جلدی سے جلدی اپنے ماسٹر پلانز پروڈیوس کریں شہروں کے۔ دیکھیں شہروں کے جو ماسٹر پلان ہیں وہ اس لیے ضروری ہے کہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں، اور وہ جب پھیلتے جاتے ہیں تو اس کا جو بہت بڑا ہمیں آگے آنے والی نسلوں کو جو نقصان ہونے والا ہے وہ یہ کہ جو کاشت کے لیے زمینیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہمیں حالانکہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ پچھلی ایک سال میں 4 جو ہماری بڑی فصلیں تھیں ان میں ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں، گندم میں، گنے میں، مکئی میں اور چاول میں، اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ہماری آلو کی فصل وہ ریکارڈ ہے۔ تو ایک طرح کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے کیونکہ ان کو قیمت ملی ہے، ہم نے قیمت دلوائی ہے، انہوں نے اپنی زمین پہ خرچ کیا اور ہماری پیداوار بڑھی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہماری آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے، ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے، اس لیے ہمیں اپنی اب جو زرعی زمین ہے اس کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شہروں کو رنگ فینس کیا جائے، یعنی جو رنگ روڈ ہوں، جس طرح لنڈن کی M25 ہے وہ رنگ روڈ ہے لنڈن کی، اس سے باہر انہوں نے گرین ایریاز رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم بھی اب یہ جیسے جیسے ہمارے ماسٹر پلانز، اور میں نے جو ڈیٹس دیکھی ہیں اسی سال ماسٹر پلانز ہمارے سارے شہروں کے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم نے گرین ایریاز کو بچانا ہے اپنے۔ اور یہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو رنگ روڈ ہے یہ ایک جس طرح لنڈن کی M25 ہے، یہ ہمارے بچائیں گے وہ علاقے جو کہ اناج ہمیں پروڈیوس کرتے ہیں، اور آنے والی جنریشنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زرعی زمین بچائیں۔ دوسری چیز کہ شیخ صاحب آپ نے بات کی نالہ لئی کی۔ دیکھیں نالہ لئی کا پروجیکٹ انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے کے اندر ہم یہ بھی لانچ کریں گے۔ اب یہ پروجیکٹ کیا ہے؟ یہ پروجیکٹ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں، مثلا جو پنڈی ہے، اب یہ پھیلتا گیا پنڈی، اس کے اندر پلاننگ نہیں ہوئی صحیح طرح، کنجیشن ہو گئی ہے پنڈی کے اندر۔ اب جو نالہ لئی کا پروجیکٹ ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے، جو انگریزی کا ورڈ ہے پنڈی کی ریجوونیشن، پنڈی کو ایک ماڈرن سٹی بنانا۔ اور یہ ہم نے بڑی دیر لگائی ہے، تقریباً 1.5-2 سال سے اس کے پلان تیار ہو رہے ہیں کہ کیسے ہم نے نالہ لئی کے ساتھ ایک نیا پنڈی بنانا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے دبئی اور یہ جو نئے تیزی سے شہر بڑے ہیں ان سے ہم نے سیکھا ہے کہ کیسے ہم اب پنڈی کو ایک اسی پنڈی کو چینج کریں اور ماڈرن سٹی بنائیں، اور یہ جو کنجیشن ہو گئی ہے اس کو روکیں۔ اور وہ جو نالہ لئی ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو پنڈی کے بیچ میں سے گزرتا ہے،
تو یہ بڑا زبردست ہمارا پلان ہے، انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے میں یہ لانچ کریں گے۔ اس سے پہلے جو اس وقت لاہور میں ہے، میں یہ ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی یہ چیزیں پاکستان میں نہیں ہوئی۔ لاہور کے اندر اب لاہور پھیلتا گیا، اور مجھے یہی ڈر ہے کہ پنڈی بھی اگر ہم نے یہ ماسٹر پلان پنڈی اور اسلام آباد کا نہ بنائے، یہ بھی پھیلتے جائیں گے۔ اور جیسے جیسے شہر پھیلتا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ان کو پانی دینا، ان کی بجلی، کیونکہ پھیل جاتے ہیں تو بجلی پرووائڈ کرنا، ویسٹ ڈسپوزل، گندگی اٹھانا، ان کو صاف پانی، یعنی جو پانی ہے مثلا نالا لئی ہے، اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ چاہیے، تاکہ وہ کیونکہ اگر اس نالے میں ساری سیوریج جائے گی نالا لئی میں، تو وہ آگے ساری اثر کرے گی، گراؤنڈ واٹر کو افیکٹ کرے گا۔ تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ساتھ جیسے ان کے رنگ روڈز بنیں گے، ماسٹر پلانز بنیں گے، ساتھ ساتھ ان شہروں کے اندر ہم نے ان کو پھیلنے سے روکنا ہے اور شہروں کو اوپر لے کے جانا ہے، کیونکہ زمین تو ختم ہو جائے گی۔ اب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد پچھلے 10 سال میں دگنا ہو گیا، یعنی 60 سال میں جو اسلام آباد تھا 10 سالوں میں اس کا دگنا ہو گیا۔ تو اس لیے ضروری ہے ماسٹر پلانز کی۔ اور پھر جو ماڈرن سٹیز، اب لاہور میں ہم نے 2 چیزیں کی ہیں، ایک راوی سٹی بنائی ہے اور دوسرا ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنائی ہے، جو کہ لاہور کے سینٹر میں جو والٹن ایئرپورٹ تھا، جو بالکل ایک شہر کی، اس شہر کے اندر کبھی بھی ایک فلائنگ کلب نہیں ہونا چاہیے، اس شہر سے باہر ہوتا ہے، تو اس زمین کو ہم نے کنورٹ کیا ہے بزنس ڈسٹرکٹ میں۔ اور وہ جو ڈیڈ کیپٹل پڑا تھا 1100 ارب روپے کا، اس سے آمدنی آئے گی پنجاب گورنمنٹ کو، اور اس کی وجہ سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی وہ کئی ہزار ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جو کہ وہ ڈیڈ کیپٹل پڑا تھا۔ اور وہ جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے، یہ اب ایک ماڈرن سٹی بن رہی ہے اور یہ اوپر جائے گی۔ اور مجھے حیرت ہے کہ ان حالات کے اندر پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگے پلاٹس بکے ہیں ابھی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں، جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس سے پہلے۔ اس کے بعد راوی سٹی، اب راوی سٹی یہ بڑی دیر سے 15-20 سال سے کوشش ہو رہی تھی اس کو بنانے کی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک نیا شہر نہ بنا تو لاہور ویسے ہی وہاں تک پہنچ جائے گا، اور لاہور پہنچے گا ان پلانڈ، ایک جس کو کہتے ہیں کہ سپرول، جو اربن سپرول ہے، پلاننگ کے بغیر پہنچ جانا تھا۔ تو اب ہم وہاں ایک ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں، پورا جنگل اگا رہے ہیں وہاں، تاکہ لوگوں کو یہ ہوا صاف کرے درخت۔ اس کے بعد جو راوی ہے اس کو بچا رہے ہیں، اس کے اوپر براج بنا کے، وہ جو راوی اس وقت سیوریج کا نالا بن چکا ہے، اس راوی کا پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ذریعے صاف کر کے، اور جو لاہور کا سارا سیوریج آتا ہے اس کو ٹریٹ کر کے اور راوی میں ڈال کے، تاکہ راوی کو ہم پھر سے چلائیں، کیونکہ راوی تو ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو بھی گند جاتا ہے وہ سارا نیچے سندھ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا، یہ میگا پروجیکٹس ہے، جو راوی سٹی ہے میگا پروجیکٹ ہے، نالا لئی میگا پروجیکٹ۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارا رنگ روڈ ہے یہ بھی ایک وہ پروجیکٹ ہے اور یہ پھر آپ نے بالکل بات ٹھیک کی سرور خان، ہم نے نیس پاک سے بات کی ہوئی ہے، یہ جو آپ نے ایکسٹرا لینز کی بات کی ہے، یہ ہم آلریڈی نیس پاک اس کو ڈیزائن کر رہی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایکسٹرا لینز بھی بنیں گی، اور بالکل آپ کی یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ پورا سرکل کنیکٹ کرے گا، جا کے پنڈی کا جو اسلام آباد کا جو ایکسپریس وے ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ اسلام آباد کا ایکسپریس کا اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ مرحلہ نیشنل پارک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری آبادی وہاں انکروچ کر رہی ہے نیشنل پارک میں، تو جب ایکسپریس وے بن جائے گا وہ تو روک دے گا آبادی کو اوپر جانے کے لیے، تو وہ بھی ضروری ہے۔ آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی نا، یہ اینڈ میں اس چیز کی، سرور خان آپ نے بات کی، ہاں ایک اور چیز میں کہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پلان کی ہوئی ہیں انڈسٹریل زونز، یہ بھی آپ کو سامنے آ جائے گا کہ ان کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ کے ساتھ انڈسٹریل زون، کیونکہ ہماری چیمبر کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے، ہماری ماشاءاللہ آپ نے ابھی آج فگرز نہیں دیکھیں کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی ماشاءاللہ بڑی زبردست گروتھ ریٹ سامنے آئی ہے، اس کا مطلب کہ نوکریاں، ٹیکس کلیکشن سب بڑھ جائے گا، تو بڑی اچھی آج رپورٹ ہوئی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں، اور اسی لیے ٹیکس کلیکشن بھی ہماری ریکارڈ پہ جا رہی ہے۔ تو آخر میں نے شیخ صاحب
اور سرور خان میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ پاکستان میں بہت زبردست کام ہو گیا، یہ جو نو کانفیڈنس موشن، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا ہے۔ دیکھیں، لوگوں کو کبھی نہ کبھی پتہ چلنا تھا کہ یہ جو ایک پالیٹکس پاکستان میں آ گئی ہے پیسے کی، اور اتنے کھل کے پیسے کی پالیٹکس سامنے آ گئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئی ہے ضمیر خریدنے کے لیے۔ چوری کا پیسہ، کیونکہ یہ کوئی حلال کا پیسہ تو نہیں ہے، یہ یا تو سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، اس کا مطلب عوام کا پیسہ ہے، سندھ گورنمنٹ کا تو پیسہ کا مطلب عوام کا پیسہ ہے، اور وہ بھی چوری کا پیسہ، کیونکہ اللیگل ہے کہ آپ اس پیسے کو استعمال کریں پولیٹیشنز کے ضمیر خریدنے کے لیے، اور یہ اوپن ہو رہا ہے، یعنی یہ چھپ کے نہیں ہوئی۔ سندھ سے انہوں نے منگوائے اپنے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پولیس منگوائی اس کو بچانے کے لیے سندھ ہاؤس کو، یعنی کون سی ایسی چیز ہو رہی تھی جو ایکٹیویٹی آپ کو جس کو چھپانا پڑے اور بچانا پڑے اور رات کے اندھیرے میں کام کرنا پڑے، اس میں اللیگل ایکٹیویٹی ہے نا۔ آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر کوئی لوگ ہمارے سے تنگ ہیں تحریک انصاف کے اور وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ پولیس پروٹیکشن اور چھپا کے، اور پھر بڑے بڑے وہ تھیلیاں پیسے کی آ رہی ہیں، تو یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے ایک کرم کیا پاکستان پہ کہ لوگوں کو اصل میں اس ٹائپ کی سیاست کی شکل دیکھنی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اس ملک کو، اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس ٹائپ کی پولیٹکس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ لوگوں کو خریدنا، پولیٹکس میں آنا، پیسہ خرچ کر کے پولیٹکس میں آ کے ملک کو لوٹنا، پیسہ بنانا، پیسہ باہر بھیج دینا، اور پھر یہ استعمال کرنا۔ اس علاقے میں تبدیلی آئے گی، رنگ روڈ منصوبے پر راولپنڈی کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر کوئی کسی کو شرم نہیں ہے کہ اس طرح اس کو جمہوریت نہیں کہتے ہیں، جمہوریت کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے۔ میں نے برطانیہ میں کوئی 30 سال اپنی زندگی گزارے، 30 گرمیاں کرکٹ کھیلتا تھا، پھر ایجوکیشن بھی وہاں لی، اور ادھر سے ہم نے ماڈل لیا ہے اپنی جمہوریت کا، ویسٹ منسٹر ماڈل پاکستان نے لیا۔ میں نے آج تک کبھی کسی بھی پولیٹیشین کا یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پیسے لے کے اپنی دوسری طرف چلا جائے، فلو کراس کرے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی جمہوریت کے اندر اگر کسی کوئی کوشش بھی کرے پیسے دینے کی کسی کو خریدنے کے لیے، اس کو اتنا خوف ہوگا کہ وہ اگر وہ پکڑا گیا تو معاشرہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی ان کو اتنا خوف ہے کہ عوام کا اتنا ڈر ہے کہ ان کی جمہوریت کے اندر ایک عوام کے خوف کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ جا کے اس طرح کی حرکتیں کرے جو سندھ ہاؤس میں ہو رہی ہیں، چوروں کی طرح چھپا کے پولیس پروٹیکٹ کر کے تو پیسے دے رہے۔ میں نے تو اپنے لوگوں کا، ہمارے لوگ ذرا جذبات میں آ گئے اور آ کے انہوں نے وہ کیا، میں نے ان کو، یعنی سندھ ہاؤس کے باہر میں سب کو کہتا ہوں، پرامن احتجاج آپ کا حق ہے جمہوریت میں۔ اگر کوئی آپ کے حلقے سے آپ سے ووٹ لے کے آتا ہے اور پیسے لے کے کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے تو آپ کا فرض ہے، بلکہ حق نہیں، آپ کا فرض ہے کہ پرامن احتجاج کریں، لیکن کوئی تصادم نہ کریں۔ اور دوسری چیز کہ عوام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پبلک، اصل پریشر ہوتا ہے پبلک کا، کہ پبلک یہ تو بتائے کہ یہ کیا، یہ جو کر رہے ہیں جمہوریت ہے، آپ کسی اور کے ٹکٹ پر جیت کے آ کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ اصل میں برطانیہ کے اندر جو میں ان کا سسٹم سمجھا، وہ پبلک کا پریشر پڑتا ہے۔ پبلک کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس طرح کرے، کیونکہ اس کی ساری زندگی کے لیے پولیٹکس ختم ہو جائے۔ پولیٹکس کیا، اس کو جیل میں ڈال دیں۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا زبردست یہ موقع مل گیا ہے، ساری قوم کے سامنے نظر آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں، یہ دن نوٹ کر لینا، الیکشن یہ جب جیسے جیسے قریب پہنچیں گے نو کانفیڈنس کی ووٹ پہ، اس ملک کا جو میں دیکھ رہا ہوں، میں جو قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو ضمیر فروشی کے اوپر، یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی اگر لوگ ان سے بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں
میں ان کو بیनिفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں، ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے، کیونکہ یہ پبلک پریشر دیکھیں گے۔ عوام جو ہے، یہ زمانہ بدل چکا ہے۔ وہ جب چھانگا مانگا کی پالیٹکس تھی تب سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ وقت بدل گیا، اور انشاءاللہ 27 تاریخ کو آپ پبلک دیکھیں گے۔ میری یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک جمع نہیں ہوگی، اور صرف ایک بتانے کے لیے عوام جمع ہوگی صرف ایک وجہ سے کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتی ہے جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، ہمیں حکم ہے اللہ کا۔ یہ یاد رکھیں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ جب اب وہ سب کے سامنے یہ برائی دیکھتے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں، اور کرپٹ لوگ پیسے لے کے گورنمنٹ گرا رہے ہیں چوری کے پیسے پہ، تو عوام کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کدھر کھڑے ہو، اور عوام انشاءاللہ 27 تاریخ کو بتائے گی کہ وہ کدھر کھڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔